اس کے بعد اگر آپ علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو اٹھایا جائے کہ محسن انسانیت پر کافر درندوں نے کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، کس طرح آپ کو ستایا ہے کہ آپ جیسا بہادر اور جری انسان یہ کہتا ہے کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنی تکالیف مجھے پہنچائی گئی کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی گئی، آپ اندازہ لگائیں آپ علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا ہوگا۔ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے جن کو 950 برس تک پتھر مارے گئے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے آرے کے نیچے بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت حنظلہ بن صفوان ہے زندہ کنویں کے اندر دفن کر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام ہے آگ کے اندر ڈال دیا گیا، نہ جانے نبیوں کو کتنا ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 950 برس میں حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا ہے، اور کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا تو باقاعدہ کفار نے مشورہ کیا اور میٹنگ بلائی، وہاں طے کیا گیا کہ محمد سے تمام رشتہ دارانہ تعلقات منقطع کر لیے جائیں، پوری قوم میں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، بات بات پر ان کی ہنسی اور مذاق اڑایا جائے، ان کو ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے ان کو ٹارچر کیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے۔ میرے بھائیوں، جب یہ سب طے ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اس کے باوجود نہ مانے پھر نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے، جب مکے کی کمیٹیوں میں یہ مشورہ طے ہو جاتا ہے، اب آپ علیہ السلام پر مکے کی زمین کو تنگ کر دیا جاتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگتے ہیں، آپ کے گھر کے پاس میں گندگی کا انبار لگا دیا جاتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا ہے، آپ علیہ السلام خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، آپ کی کمر پر اونٹ کی اوج لاد دی جاتی ہے، آپ وہیں پر دبے رہ جاتے ہیں۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا زمانہ جاہلیت میں دیکھا ایک جگہ مجمع لگا ہے، درمیان میں کوئی آدمی ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی ڈھیلے مار رہا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، میں پاس میں گیا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہے، آپ کی زبان پر یہ کلمات ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، جتنی تکلیف آپ کو غزوہ احد میں پہنچی ہے شاید اتنی تکلیف آپ کو کبھی نہ پہنچی ہو، کیونکہ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا تھا، میرے نبی کے دانت توڑ دیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ طائف کے میدان میں میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ میری زندگی کا ایسا غم انگیز سانحہ ہے کہ میں آج تک اس کو فراموش نہیں کر پایا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ جتنا مجھے طائف کے میدان میں ستایا گیا وہ ایسا غم انگیز ثانیہ ہے کہ میں آج تک اس کو فراموش نہیں کر پایا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پیار کرنے والا نبی دیا ہے، محبت کرنے والا پیغمبر دیا ہے، ماں اور باپ سے زیادہ شفقتیں دینے والا اللہ نے پیغمبر اور نبی ہمیں دیا ہے۔ آپ اور انبیاء کے حالات پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جب ان کی قوم ان کو پریشان کرنے پہ آ گئی اور ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام تک لگا دیا، طرح طرح کے الزامات لگا دیے۔ میرے بھائیوں، دنیا نے نہ نبیوں کو چھوڑا ہے، نہ اولیاء کو چھوڑا ہے، نہ علماء کو چھوڑا ہے، نہ ائمہ کو چھوڑا ہے، چنانچہ الزام لگا دیا گیا۔ آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے اللہ سے کہا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے، اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، قوم نے آپ کو پریشان کیا تو آپ نے اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیا، قوم کے لیے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں میں سے زمین پر کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ ادھر اپنے نبی کو دیکھیے، اپنے رسول کو دیکھیے، اپنے پیغمبر کو دیکھیے کہ طائف کا میدان ہے، آپ تنہا ہے، وہاں کے نوجوان اوباش آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے پڑے ہیں، آپ کے بدن مبارک پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ طائف کا میدان ہے، وہاں کی پتھریلی زمین ہے، وہاں کے سنگریزے ہیں، اللہ کے نبی 3 میل تک دوڑے ہوئے جاتے ہیں، آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، بدن مبارک سے خون بہ رہا ہے، وہ زمین پر گر رہا ہے۔ یہ کون ہے دوڑنے والا؟ جو پوری کائنات کا خلاصہ ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اور جس کی نبوت پر تمام نبیوں سے قرار لیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں تمام نبیوں کا نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا انا سید الانبیاء، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ تمام نبیوں کی نبوت اسی وقت مانی جائے گی جب وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کر لیں گے۔ چنانچہ طائف کا میدان ہے، آپ دوڑے جا رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، بدن مبارک سے خون بہ رہا ہے، وہ زمین پر گر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے، آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، زمین کے فرشتے رو رہے ہیں، باہر کی مخلوق رو رہی ہے، سمندر کی مچھلیاں رو رہی ہیں۔ کافی دوڑنے کے بعد آپ کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اے محمد اگر آپ اجازت دیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کے رکھ دیا جائے گا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اللہ، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کی آنے والی نسلیں وہ ضرور ایمان لے آئیں گی۔ چنانچہ